پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 42واں دن۔ آپ نے پچھلے سال مختلف شعراء کی رباعیاں پڑھی ہیں۔ آئیے آج ہم 8ویں جماعت کی درسی کتاب بال بھارتی سے حصہ نظم رباعیات صفحہ نمبر 95 تلوک چند محروم کی رباعی کے تحت تیار کردہ سرگرمیاں حل کرتے ہیں۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ رباعی کو با آواز بلند پڑھیں اور دی گئی سرگرمیاں حل کیجیے۔ تلوک چند محروم۔ جان پہچان۔ تلوک چند محروم 1887 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ بچوں کے ادب میں ان کا نام اہم ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ذہنی نشو و نما پر خصوصی توجہ دی۔ ان کی زبان آسان اور سادہ ہے۔ بہار طفلی، بچوں کی دنیا اور گنج معانی اور شعلہ نوا ان کے شعری مجموعے ہیں جن میں رنگا رنگ موضوعات پر نظمیں ملتی ہیں۔ 1966 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ رباعی دیکھیے۔ ہر چیز اگرچہ اب ہوئی مصنوعی، تو اپنی نہ بنا زندگی مصنوعی۔ صنعت کو فروغ کب ہوا قدرت پر، اڑ اڑ کے گرے گی یہ پری مصنوعی۔ پہلی بات، رباعی شاعری کی مشہور صنف ہے۔ 4 مصرعوں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں جو مخصوص لے اور آہنگ میں کہی جاتی ہے۔ اخلاق، فلسفہ، تصوف، حکمت و دانائی وغیرہ رباعی کے موضوعات ہیں۔ اس کے چوتھے مصرعے میں خیال مکمل ہوتا ہے۔ سرگرمی نمبر 1، لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھیے۔ نور، چمک دمک، رونق، تابناکی۔ قدرت، طاقت، زور، مجال، قوت، فطرت، شان الہی۔ اگرچہ، ہرچند، باوجود یہ کہ، گو کہ، گرچہ۔ زندگی، حیات، زیست، جیون، عمر، زندگانی۔ سرگرمی نمبر 2، تلوک چند محروم کی رباعی کا مرکزی خیال لکھیے۔ تلوک چند محروم کی رباعی کا مرکزی خیال ہے کہ اگرچہ اب ہر چیز مصنوعی ہے لیکن ہمیں اپنی زندگی کو مصنوعی نہیں بنانا چاہیے، ہمیں قدرتی طریقے سے جینا چاہیے۔ استحسان کلام۔ درج کردہ شعر کا مطلب لکھیے۔ ہر چیز اگرچہ اب ہوئی مصنوعی، تو اپنی نہ بنا زندگی مصنوعی۔ شاعر نے موجودہ بناوٹی زندگی پر گہرا طنز کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج ہر چیز مصنوعی ہو گئی ہے، یعنی آج ہر طرف انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں شاعر انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بناوٹی نہ بناؤ، اصلی زندگی جیو۔ یقین رکھو، قدرت پر کبھی بھی انسان کی ہنرمندی اور کاریگری غالب نہیں آئے گی۔ آؤ مشق کریں۔ رباعی میں موجود لفظ قدرت سے کم از کم 4 2 حرفی لفظ بنائیے۔ تو دیکھیے الفاظ: خد، دق، در، رد، تر، رت۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ درج کردہ رباعی کا مطالعہ کرنے کے بعد موجودہ حالات کے پیش نظر زندگی کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ زندگی اس دنیا میں رہنے کا صرف ایک موقع ہی نہیں بلکہ قدرت کا سب سے خوبصورت اور عظیم تحفہ ہے جو ہر جاندار کو عطا کیا گیا ہے۔ انسان کو تمام جانداروں میں اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے صرف زندگی ہی عطا نہیں کی گئی بلکہ اسے احسن طریقے سے گزارنے کے لیے شعور جیسی نعمت سے بھی نوازا گیا ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی نے ہماری اس دنیا کو گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے۔ ماضی کی مشکلات اب جدید ٹیکنالوجی کی بدولت کافی حد تک حل ہو گئی ہیں۔ موجودہ زمانے میں جدید ٹیکنالوجی جوں جوں ترقی کر رہی ہے، انسان کی انسانیت و اخلاقیات، محبت و الفت، شرافت و دیانت،
عبادت و ریاضت، عدالت و صداقت، رحمت و ہمدردی، آداب و احترام، تعام و اکرام، غریب پروری اور تیمارداری میں رفتہ رفتہ واضح کمی بھی رونما ہو رہی ہے، اور اب انسان انسانیت سے نکل کر مشین کا روپ دھار رہا ہے۔ ایسی ایجادات کی نمود سے پہلے یہ تمام اخلاقی اقدار کافی حد تک برقرار تھے۔ پہلے خواتین اپنے والدین کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا اپنے لیے ننگ و عار سمجھتی تھی، اور محدود وسائل کے باعث ان کا ہر کام والدین، بھائی اور دوسرے عزیزوں کے زیر نظر ہوتا تھا، جس کے سبب بے حیائی عجوبہ سی لگتی تھی، اور ہماری خواتین حیا کا پیکر شمار ہوتی تھیں۔ لیکن اب جدید کمیونیکیشن کی بدولت موبائل، فیس بک، واٹس ایپ جیسی سہولیات کا غلط استعمال بے حیائی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ مشکل اور دیرپا کام مشینوں کی وجہ سے منٹوں میں آسانی سے ہونے لگے ہیں، جس کی وجہ سے انسان سست اور کاہل ہو گیا ہے اور مختلف بیماریوں میں گھر گیا ہے۔ ان مشینوں کے بے دریغ استعمال سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے اور مختلف امراض کا خطرہ لاحق ہوتا جا رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی خود سے کوئی خطرناک چیز نہیں، لیکن جب ہم اسے اپنے منفی مقاصد کو پانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تب اس کے مفید اثرات ناپید ہوتے ہیں اور اس کی جگہ مضر اثرات معاشرے میں پھیل جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سہولیات سے ہماری نسلوں کو صرف اور صرف معاشرے کی ترقی اور تکامل کے کاموں میں استعمال کرنے کی تلقین کریں۔